اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلے والی ویڈیو اور سبق آپ کو پسند اور سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن شریف پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا تختی نمبر 10 سکون یعنی جزم کا ہے۔ سکون یعنی کہ جزم کسے کہتے ہیں؟ جو حرف کے اوپر، یہ آپ ایرو کا نشان دیکھ سکتے ہوں گے، حرف کے اوپر یہ چھوٹی سی دال کی شکل میں جو بنا ہوتا ہے، یعنی اگر ہم اسے کہیں مڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جزم۔ یعنی جس حرف پر یہ آ جائے نا، تو وہ حرف پھر خود کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، جس حرف پر یہ جزم آ جائے تو وہ حرف خود کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ پھر وہ دوسرے حرف کا محتاج ہو جاتا ہے، وہ دوسرے حرف کے تابع ہو جاتا ہے۔ ابھی یہاں آپ با دیکھ رہے ہیں، ایرو کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ با کے اوپر جزم ہے یعنی سکون۔ سکون مطلب کہ بھئی بالکل سکون اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ کہتے ہیں نا اکثر کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، سکون سے بیٹھ جاؤ۔ جس حرف پر یہ آ جاتا ہے وہ سکون سے بیٹھ جاتا ہے، ابھی اس کا خود کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر یہ ہم آسان لفظوں میں آپ کو سمجھائیں تو یہ اب جس حرف پر آ گیا وہ حرف خود کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ دوسرے حرف کے تابع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ با کے اوپر ساکن آ گیا، اب یہ با محتاج ہو گیا ہے، یعنی یہ با اب خود کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ با کس کا محتاج ہو گیا؟ حمزہ کا۔ اب حمزہ پر جو ہے، حمزہ پر زبر ہے یا حمزہ پر زیر ہے یا حمزہ کے اوپر پیش ہے، جو حرکت حمزہ کے اوپر ہے، اب وہی حرکت وہی کام وہ با کے ساتھ کرے گا۔ اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں حمزہ با زبر اب۔ یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جس حرف پر ساکن آ جائے وہ حرف دوسرے حرف کا محتاج ہو جاتا ہے، اپنے سے پہلے والے حرف کا محتاج ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ لازماً اس کو جوائن کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ملانا پڑتا ہے۔ اگر وہ جس حرف پر ساکن آ گیا وہ حرف خود کچھ نہیں کر سکتا۔ یقیناً یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی بات مشکل لگے تو کمنٹس باکس میں لکھ کر ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، ار ار ار، حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس، حمزہ شین زبر اش،
حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش، حمزہ صاد زبر اص، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس، حمزہ ضاد زبر ال، حمزہ ضاد زیر ال، حمزہ ضاد پیش ال، ال ال ال، حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زیر اط، حمزہ طا پیش اط، اط اط اط، حمزہ ضا زبر اض، حمزہ ضا زیر اض، حمزہ ضا پیش اض، اض اض اض۔ آج کے سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ہم نے آج تختی نمبر 10 جزم کی تختی مکمل کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل تختی نمبر 11 مشق سکون یعنی جزم کی ہم یہاں پر خوب پریکٹس کریں گے۔ جزم کی جو قرآن شریف میں مثالیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم یہاں ہجہ کر کے پڑھیں گے تاکہ آپ کو آگے قرآن شریف میں ناظر پڑھنے میں آسانی ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔